السلام علیکم ففتھ کلاس پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور یقیناً پیارے بچے اپنے سالانہ امتحان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے اور روز کا کام روز اپلوڈ بھی کر رہے ہوں گے۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اپنے آج والے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم اپنی اسلامک کی کتاب کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 49 پر سبق نمبر 4 موخات مدینہ۔ موخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارہ۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں موخات مدینہ کہلاتا ہے۔ بہت سے مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ یہ لوگ مہاجر کہلاتے تھے۔ اگرچہ مہاجرین خوشحال لوگ تھے مگر ہجرت کی وجہ سے وہ اپنی جائیداد، کاروبار اور گھروں سے محروم ہو چکے تھے۔ اب ایک نئے شہر میں بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارہ قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا۔ یہ 90 افراد تھے جن میں سے 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے۔ اب ادھر ہمارے پاس جاننے کی بات ہے، موخات کس کے گھر میں ہوئی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں موخات ہوئی 10 سال تک نبی اکرم خاتم النبیین کی خدمت میں رہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ چنانچہ اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ انصار کے اثار و اخلاص کی مثالیں ہیں۔ موخات کا رشتہ قائم ہونے سے قبل بھی انصار مہاجرین کی ہر طرح سے مدد کرنے پر کمر بستہ تھے، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے اثار و اخلاص کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں برابر کا حصہ دار بنایا۔ اپنی زمین، جائیداد اور گھر کے تمام سامان میں سے نصف حصہ مہاجرین کو پیش کر دیا، اور مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے باوجود ضرورت مند ہونے کے یہ حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اپنا آدھا مال پیش کیا۔ اگرچہ عبدالرحمن بن عوف ضرورت مند تھے لیکن انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت مزدوری شروع کی اور جلدی خوشحال ہو گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی اور کس قدر محبت، خلوص، اثار اور قربانی سے کام لیا۔ دوسری طرف مہاجرین نے بھی خوب طرز عمل کا اختیار کیا کہ انصار کی نوازشات سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ صرف اتنا ہی لیا جتنی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ موخات کا یہ رشتہ صرف مال و جائیداد تک محدود نہ تھا بلکہ یہ مضبوط و مربوط معاشرتی اور اخلاقی تعلقات کی بھی بنیاد بن گیا۔ مہاجرین اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور باہمی تعاون سے پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ انہی ہدایات اور تعلیمات کا ثمرہ تھا کہ موخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا اور یہ رشتہ معاشرے کے استحکام کا بڑا ذریعہ بنا۔ کاشتکاری میں زیادہ افراد کی شمولیت کی وجہ سے پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ اس طرح یہ واقعہ معاشی ترقی کا باعث بھی بنا۔ اگر آج بھی مسلمان اسی اخوت، بھائی چارے اور اخلاص و اثار کا مظاہرہ کریں تو ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ، پرامن اور خوشحال بن سکتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات، مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، جبکہ انصار کے معنی مددگار کے ہیں۔ انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کی ہر طرح سے مدد کی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنی ریٹن ورک کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا ٹیسٹ۔ آپ نے اس ٹیسٹ کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو اپنی نوٹ بک پر حل کرنا ہے اور اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔